2021 में रिलीज होने वाली हॉलीवुड फिल्म इटर्नल्स कैसे इस कायनात की शुरुआत से लेकर इंसानों की तख्लीक और इसकी तबाही का नज़रिया अपनी खुद की बनाई हुई फर्जी कहानियों से बदलकर इंसानों को लातीन और एथियस्ट बनाने की दावत दे रही हैं। ऐसे कहानियों या दिमागी सोचों को हकीकत का रूप स्क्रीन के पर्दे पर उतार कर दिया जाता है, मगर इटर्नल्स ऐसी चंद फिल्म्स में से एक है जिसमें हर बड़े इवेंट का रेफरेंस इसकी कहानी को या तो साइंस के कॉन्सेप्ट से लिया गया है जो कि खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखती। मसलन कायनात की शुरुआत में बिग बैंग का बड़े धमाके के साथ होना, इसके बाद सितारों और सोलर सिस्टम का वजूद में आना, इसके बाद ज़मीन का बनना, इस पर डायनासोर जैसी मखलूक का बसना, फिर इंसानों का बंदरों से इवॉल्व होकर इंसान बनना, और इसके अलावा तमाम तालीमात या इसकी कहानी मज़हब की तालीमात से ली गई हैं, जिसके अंदर फरिश्तों खुदा की ज़ात का मजाक उसे खुदगर्ज और लापरवाह दिखाया गया है, जिसके सबब ये फिल्म कोई साइंस फिक्शन कैटेगरी में नहीं आती बल्कि एक फुल माइंड प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में आती है। यहाँ पर मस्जिद अक्सा की तबाही और हैकले सुलेमानी को ज़मीन से निकलते हुए दिखाया गया है, और इस फिल्म की कहानी से इस्लामी और बाइबल के अंदर मौजूद अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाली तालीमात का खुल्लम खुल्ला मजाक बनाकर इन्हें चैलेंज। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में जानने वाले हैं। हॉलीवुड जो पहले से इस्लाम मुखालिफ और मजहबी तालीमात और इनके अंदर मौजूद वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर इनसे प्रोपेगेंडा करने के लिए जाना जाता है, मगर मार्वल स्टूडियो को क्योंकि मोबाइल डिज्नी ने खरीद लिया और ये अपने कार्टून से लेकर फिल्म्स में हर जगह एक ही एजेंडा पर फोकस किए हुए हैं कि कैसे लोगों के जहनों से मज़हब और खुदा के तस्वर को निकाला जाए। खुदा को और उसकी तख्लीक का तस्वर जो कि मज़हब ने इनके जहन के अंदर डाल रखा है, और इसीलिए ख़ास तौर पर बच्चे उसे साइंस फिक्शन से बढ़कर कोई अहमियत न दें। यानी वो सोचने लगें कि ये मज़हब का तस्वर तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बड़ों का तस्वर था या इनके खुद के जहन का पैदा किया हुआ तस्वर था जिसकी कोई अहमियत नहीं। और फिल्म्स किसी भी इंसान के सब कॉन्शियस माइंड पर कितना असर करती हैं, ये आपको मजहबी तारीख पर या हुब्बुल वतनी पर बनी फिल्म्स को देखकर हो जाना चाहिए कि कैसे ये आपको अंदर से झंझोड़ कर रख दे, आपके अंदर कितनी एनर्जी और मोटिवेशन पैदा हो जाती है। इसका मतलब ये है कि फिल्म्स आपके दिमाग पर या सब कॉन्शियस माइंड पर इतना असर करती हैं कि इनके असरात आपके दिमाग समेत सारे जिस्म पर नज़र आते हैं। अब इटर्नल्स फिल्म की कहानी इनडायरेक्टली इंसान की तख्लीक और दुनिया में इसके आने के मकसद से जुड़ी हुई है। मार्वल ने अपनी एक खुदाओं पे बनी एक अलग कायनात बना दी है जहाँ पर इनके फर्जी तस्वर के मुताबिक अलग अलग खुदा मौजूद है, मगर इन दी एंड का हर बड़ा इवेंट थोड़ा सा चेंज करने के बावजूद भी ज़रा सा गौर करने पर मजहबी हवालों को बयान करता है जो कि एक अल्लाह की तरफ से कुरान मजीद, तौरात या इंजील की सूरत में नाजिल किया गया। वसी सी बात से ज़ाहिर हो जाती है कि वो जितना भी कोशिश कर ले इस कायनात की शुरुआत और ज़िंदगी की ज़मीन पर शुरुआत का इससे बेहतर नज़रिया अपने दिमाग से खुद से तख्लीक कर ही नहीं सकते। फिल्म में इंसानों को बंदरों की औलाद दिखाया गया है जो कि सरासर इंसान और उसके खालिक की तौहीन है। पावरफुल एलियंस का तस्वर दिखाया गया है जो इंसानों से कई गुना ताकतवर और इनसे एडवांस है। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक टाइम लाइन से जब इस कायनात की बिग बैंग से शुरुआत हुई। इस वक्त कायनात में हर जगह पर अंधेरा था। इस धमाके के बाद सेलेस्टियल नाम की मखलूक का सिर्फ एक ही फर्द मौजूद था जिसका नाम था अरेशन, जिसने कॉमिक एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों से सूरज को बनाया, और इसने अपनी ग्रेविटी से सोलर सिस्टम को पैदा किया और इंसानों के रहने लायक ज़मीन बनी। अब कायनात की तख्लीक का ये वाक़या डायरेक्टली कुरान और बाइबल के अंदर मौजूद तख्लीक का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि इनके अंदर लिखा है कि जब ये कायनात बनी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही मौजूद थी, और तख्लीक करना यानी पैदा करना सिर्फ इसी की सिर्फ है और किसी मखलूक की नहीं। यानी यहाँ पर रेशम को नौज़ुबिल्लाह अल्लाह की सूरत के अंदर दिखाया गया है, जिसका साइज इतना बड़ा है कि इसने अपनी मुट्ठी के अंदर सूरज जैसे सितारे को पैदा किया। वो सूरज जो हमारी ज़मीन के मुकाबले में साइज़ के अंदर 13 लाख गुना बड़ा है। तो इसी बात से रेशम के साइज़ का अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना बड़ा हो सकता है। जबकि हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि क़यामत के रोज़ पूरी कायनात अल्लाह की मुट्ठी में होगी, और रेशम का सूरज को ऐसे तख्लीक करना वो भी अपनी ताकत से इसी वाक़े की तरफ इशारा करता है। अब बात यहाँ नहीं रुकती, बल्कि रेशम इस कायनात के फैलाव के लिए अपने जैसे मज़ीद सेलेस्टियल्स को पैदा करता है जो कि यही काम करते हैं, यानी तख्लीक करना, कायनात के अंदर बाकी मुख्तलिफ काम जैसे नई नई मखलूक को पैदा करके उनका तजर्बे करना, इन्हें इवॉल्व करना और इसके बाद इन्हें तबाह कर देना, जो कि सरासर शिर्क और इंसानों को एथियस्ट बनाने के लिए कायल करने की कोशिश है। इसके बारे में अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि इन काफिरों से कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई और खुदा होता तो इनके आपस के अंदर इख्तिलाफात की वजह से कायनात का ये निज़ाम कभी भी कायम ना रह सकता, जबकि हम देखते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छोटे से छोटे एटम से लेकर गैलेक्सीज तक का निज़ाम एक तरतीब से चल रहा है जो कि एक ही अल्लाह की मौजूदगी की तरफ हम समझदार इंसानों को इशारा करता है कि अगर पूरी कायनात का निज़ाम बिल्कुल एक जैसा है, इसकी तमाम तरतीब एक जैसी है, तो इसका खालिक भी एक ही होगा। फिल्म के मुताबिक हर सेलेस्टियल को पैदा करने के लिए इसका बीज ज़मीन जैसे सितारे पर इसके तय में डाला जाता है, जहाँ पर वो कई हज़ार सालों के बाद सितारे को फाड़ कर निकलता है।
مگر اس سیلسٹیل کو پیدا ہونے سے پہلے اس دوران بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے جو کہ اس سیارے پر بسنے والی سمجھدار اور ذہین مخلوق سے ملتی ہے۔ یعنی اس سیارے پر جتنا زیادہ کوئی سمجھدار مخلوق موجود ہوگی یا جتنے زیادہ تعداد موجود ہوگی اتنا جلد ہی سیلسٹیل زمین کو پھاڑ کر باہر نکلے گا اور اس سیارے پر موجود تمام مخلوقات تباہ ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر کہانی شروع ہوتی ہے ایک سیلسٹیل کی پیدائش کے لیے زمین پر بھیجے جانے والے ایک بیج سے جس سیلسٹیل کا نام ہوگا ٹیمپٹ، اور ہزاروں سالوں تک یہ بیج یہاں موجود رہے گا۔ اس دوران زمین پر ڈائناسور موجود تھے اور ظاہر ہے کہ ڈائناسور کی موجودگی میں انسان جیسی سمجھدار مخلوق پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی وجہ سے یہ سیلسٹیل بھی پیدا نہ ہو سکتا۔ اب ریشم ان ڈائناسور کو ختم کرنے کے لیے ایک نئی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جس کا نام ہے ڈیوینٹس۔ اس مخلوق کی پیدائش کے اندر کچھ خرابی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہ ڈائناسور کو ختم تو کر دیتے ہیں لیکن پھر خود سے ایوالو ہو کر ہر چیز کو تباہ کرنے لگتے ہیں جن کی موجودگی کے اندر انسان یہاں زمین پر رہ کر ایوالو ہو کر ترقی نہ کر پاتے۔ اور اسی لیے اب کی بار ریشم ایک مزید طاقتور مخلوق کو پیدا کرتا ہے جس کی شکل تو انسانوں جیسی ہوتی ہے مگر وہ بہت ہی طاقتور اور ذہین ہوتے ہیں۔ اس مخلوق کا نام ہوتا ہے انٹرنل، جس کی کہانی پر یہ پوری فلم بیس کرتی ہے۔ یہ لوگ آج سے 7000 پہلے زمین پر اپنے ایک اسپیس شپ سے آتے ہیں اور انسانوں کو ڈیوینٹ سے بچا کر انہیں ختم کر کے انسانوں کو ٹیکنالوجی اور ہتھیار دے کر انہیں ایوالو ہونے میں مدد کرتے ہیں اور انہیں کے ساتھ بھیس بدل کر رہنے لگتے ہیں۔ اب ذرا اس فلم کی کہانی کے ٹائم لائن کو سمجھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ڈیوینٹس اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی مخلوق جنات کو دکھا رہی ہیں جو کہ انسان سے پہلے بھی زمین پر موجود تھے مگر سرکش اور نافرمان ہو گئے، آپس میں جنگیں کرنے لگے، فتنہ اور فساد پھیلانے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا زمین پر ڈائناسور اور جنات کا خاتمہ ضروری تھا۔ انہیں ختم کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جنات سے جنگ کر کے انہیں شکست دی اور یہ بکھر کر دنیا کی ویران جگہوں پر محدود ہو گئے۔ اور بالکل یہی کہانی اس فلم کی ہے۔ ایٹرنلز اس فرشتوں کی جماعت کو دکھا رہے ہیں جو کہ زمین پر جنات سے جنگ کرنے کے لیے جو کہ فلم میں ڈیوینٹس ہیں جو دنیا میں بکھر کر آج بھی موجود ہیں۔ یاد رکھیں کہ فلم میں ڈیوینٹس کی تخلیق کے اندر خرابی کو دکھایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہی ہے جس میں خرابی ہے جو نامکمل ہے۔ اور بالکل یہی چیز آج فلمز کے ذریعے شیطان انسانوں کے دماغوں میں ڈالنا چاہتا ہے کہ انسان کی تخلیق کے اندر بھی خرابی ہے، یہ نامکمل ہے اور اسی لیے اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر اس کے بدلنے سے مراد اس کی شکل و صورت کو بگاڑ کر اس کی توہین کرنا ہے، کیونکہ شیطان اپنے آپ اور اپنے جنات کو انسانوں سے بہتر، اسی لیے انسانوں کی توہین کر کے اور وہ بھی خود انسان کے ہاتھوں بہت خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ ایٹرنلز انسانوں کے ساتھ رہ کر سوچنے لگتے ہیں کہ یہ صرف ایک سیلسٹیل کو پیدا کرنے کی خاطر دنیا کے انسانوں کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارا خالق، ہمارا خدا یعنی ریشم تو بہت خود غرض ہے، اسے تو انسانوں کی کوئی فکر نہیں ہے بلکہ اپنی خود کی نسل بڑھانے کی فکر ہے، اور اسی لیے اس سے بغاوت کرنے کا سوچتے ہیں اور اپنی طاقت سے سیلسٹیل کو زمین سے نکلنے سے پہلے ہی جما کر وہیں روک دیتے ہیں تاکہ انسانوں کو اور ان کو کسی کی غلامی نہ کرنی پڑے۔ حالانکہ فرشتے جو کہ انسانی شکل میں بھی انسانوں کی مدد کرتے ہیں مگر اللہ کے حکم سے وہ اللہ کا ہر حکم ماننے کے پابند ہوتے ہیں، وہ کسی بھی کام کے انکار نہیں کرتے، ان میں اللہ کے کسی بھی حکم سے انکار کرنے کی صلاحیت ہوتی نہیں ہے بلکہ یہ صرف اور صرف سوال کر سکتے ہیں۔ ان سیلسٹیل کے لیڈر کا نام اجیک جو کہ ایک لڑکی ہے اور ڈائریکٹ ریشم سے بات کرتی ہے اور باقی ایٹرنلز تک اس کا پیغام پہنچاتی ہے۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ سے ڈائریکٹ کلام کر کے ان کا حکم باقی فرشتوں تک پہنچاتے ہیں۔ مزید فلم میں کائنات کی تباہی کے اندر 7 دن کا وقت بتایا گیا ہے جبکہ یہ کانسیپٹ بھی قرآن کریم میں کائنات کی تخلیق کے 7 دن کے وقت کے طور پر اتنا ہی بیان ہوتا ہے مگر تخلیق کے لیے اس کے علاوہ فلم میں کئی جگہ پر بولڈ سینز، کسز اور مارداڑ بھی دکھائی گئی ہے۔ کہ ایسی فلم جو سب سے زیادہ بچے ہی شوق سے دیکھتے ہیں اور فلم کے اندر بھی فحش اور پرتشدد مناظر دیکھ کر اس سے کیا سبق لیں گے یہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ حالانکہ اس فلم کو 13 سال کے بچوں کے لیے محدود کر دیا ہے مگر اس کی پروموشن خود بچوں سے کروائی گئی ہے اور ایک بچی کو بھی ایٹرنلز کی ٹیم کا حصہ بنا دیا گیا ہے تاکہ بچے خود کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں۔ اس فلم کا مقصد بچوں کے دماغ میں یہی ڈالنا ہے اور انہیں میسیج دینا ہے وہ جو بھی اپنی مرضی سے چاہیں تو خدا سے بغاوت کر سکتے ہیں، انہیں اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی دین ایسا کرنے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ خدا پیدا بھی ہوتا ہے اور اسے موت بھی آتی ہے اور وہ اپنے کام کروانے کے لیے کسی کا محتاج اور خود غرض ہے، اسے انسانوں کی نہیں بلکہ اپنے خود کی اور اپنی نسل کی فکر ہے، اور اسی لیے ایسا خدا پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ فلم میں بڑھتی ہوئی آبادی کو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا کر دکھایا گیا ہے جو کہ نیو ورلڈ آرڈر کا ایجنڈا ہے۔ دنیا کی آبادی کو کم سے کم رکھا جائے تاکہ دنیا کے انسانوں پر کنٹرول کرنا آسان ہو اور انہیں ذہنی طور پر غلام بنانا بھی آسان ہو۔
فلم کے ایک سین میں ہم عراق کے صحرا کے اندر موجود ایک ایسے خلائی جہاز کو نکلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جو آج سے 7,000 پہلے زمین پر ایٹرنلز کو لے کے آیا تھا، جو دراصل ہیکل سلیمانی کو دکھا رہا ہے، اور اس کے نیچے موجود مسجد اقصیٰ کا گنبد تباہ شدہ حالت کے اندر ٹوٹا ہوا دیکھ سکتے ہیں، جو کہ بتا رہا ہے مسجد اقصیٰ فیوچر کے اندر تباہ ہوگی اور تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن کر رہے گا، جس کے نیچے سے تابوت سکینہ نکلے گا، اور یہ سب کچھ لوگوں کے انڈائریکٹلی سب کانشیس مائنڈ کے اندر بٹھایا جا رہا ہے تاکہ لوگ فیوچر میں اس کے لیے تیار رہیں۔ اگر ہم اس فلم کے پوسٹر پر غور کریں تو ایٹرنلز کے لفظ لکھے ہیں ان دا بگننگ، یعنی شروعات میں، لیکن در حقیقت کائنات کی شروعات کے وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، نہ کہ کوئی اور مخلوق یا کائنات کی کوئی اور چیز، جبکہ ایٹرنلز کے پیچھے نکلتا ہوا سورج ڈائریکٹلی شیطان کو ٹربیوٹ دے رہا ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ سورج صبح کے وقت شیطان کے سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، اور اگر یہ سب مذہبی تعلیمات کے حوالے دیکھ کر آپ صرف اس فلم کو ایک سائنس فکشن انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں پر خواہشات کی ایک ایسی پٹی بندھی ہوئی ہے جس کے آگے آپ کو کچھ بھی نظر آ کر بھی نظر نہیں آنے والا، مگر عقل والوں کے لیے صرف نشانیاں ہی کافی ہیں، اور ایسی فلمز مستقبل کے اندر مزید آنے والی ہیں اور تب تک آتی رہیں گی جب تک یہ آپ کو سوچنے پر اور اپنی تخلیق کے مقصد پر سوال کروانا نہ شروع کروا دے۔ اسی لیے جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو ایسے پروپیگنڈا اور جھوٹ سے بچائیں اور انہیں اس کے بارے میں اویئرنیس دیں، ان کے خلاف لڑنے والا فوجی بنائیں، کیونکہ ہم سب پر میڈیا کی ایک جنگ مسلح ہے، اور اب جانتے ہیں کہ جنگ میں دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو مار دو یا مر جاؤ۔ آپ ان میں سے کیا بننا چاہتے ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں آپ کے ساتھ ملوں گا ایک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔